ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11ویں اور آخری زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ کا نام برہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام حارث بن حزن تھا، والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ سیدہ میمونہ کی کئی بہنیں تھیں، اس لیے آپ کی والدہ ہند بنت عوف کے کئی داماد تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے بہترین داماد ہند بنت عوف کے حصے میں آئے ہیں۔ ان کے دامادوں کے نام یہ ہیں: سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہند بنت عوف کی 2 بیٹیاں باری باری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، حضرت زینب بنت خزیمہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث۔ ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے دامادوں میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اس لحاظ سے کوئی بھی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے دنیا میں اتنی خوش قسمت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا تھا۔ ان کے پہلے شوہر کا نام مسعود بن عمر صفکی تھا، کسی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کا دوسرا نکاح ابو روحم سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کیا۔ یہ نکاح عمرۃ القضاء کے موقع پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کی غرض سے نکلے تو احرام کی حالت میں تھے، اس لیے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا، جبکہ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تردید کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں موجود نہیں تھے، اور نہ ہی ام المومنین سیدنا میمونہ احرام کی حالت میں تھیں، کیونکہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ صارف کے مقام پر آپ کا نکاح ہوا اور ادھر ہی آپ کا انتقال بھی ہوا۔ سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت ڈرنے والی خاتون تھیں، بہت صلہ رحمی کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل ہر وقت آپ کے پیش نظر رہتی تھی۔ غلام آزاد کرنے کا آپ کو بے حد شوق تھا۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بے انتہا اجر کی خوشخبری سنائی۔ آپ کی وفات 61 ہجری میں ہوئی اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ آپ سے 46 احادیث مروی ہیں اور ایک روایت کے مطابق آپ سے 76 احادیث بھی مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں آپ کا ہی انتقال ہوا۔ یہ تھے مختصر سے حالات و واقعات ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔